ایک آدمی ہے، اس کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے مجھے دودھ نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے گندا ہوا آٹا رکھا ہوا ہے، اس کو آٹا نظر آ رہا ہے، کہتا ہے مجھے آٹا نظر آ رہا ہے، مجھے دودھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ دوربین نہیں لگاتا، وہ خوردبین لگاتا ہے۔ خوردبین دوربین کی ماسی ہے، جڑواں بہن ہے۔ خوردبین سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو عام حالت کے اندر میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جب خوردبین لگائیں گے تو ابھی یہ خلا آپ کو بالکل صاف نظر آتا ہے، لیکن جب خوردبین لگے گی تو اس میں ذرات ہی ذرات اڑنے والے چھوٹے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کو دودھ کا پیالہ نظر آتا تھا اور کچھ نہیں نظر آتا، گندا ہوا آٹا نظر آتا تھا اور کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ خوردبین لگانے والے نے جب دیکھا تو دیکھ کے بتایا کہ اس میں تو بہت ساری اللہ کی مخلوق بھی ہے، اگر وہ ساری مخلوق مجھے اور آپ کو عام حالت کے اندر نظر آئے تو ہو سکتا ہے ہم دودھ پینا ہی چھوڑ دیں، دہی کھانا ہی چھوڑ دیں، آٹے کی روٹی کھانا ہی چھوڑ دیں، چونکہ ان چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ اللہ نے پس پردہ رکھا ہوا ہے کہ کہیں میرا اور آپ کا کھانا حرام نہ ہو جائے، کہ جینا حرام نہیں، کھانا حرام نہ ہو جائے۔ اب خوردبین کی طاقت ملی آنکھوں کو، وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوردبین اس کے دل کے اندر ہوتی، جس کی دوربین اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ پس پردہ حقائق نظر آتے ہیں کہ جو عام آدمی کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور نابینا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ بینا ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے کتنی فضیلت عطا کی۔ فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا لوگوں، ایک عالم کی مثال عابد کے اوپر، عبادت کرنے والے کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ نمایاں نظر آتا ہے، باقی ستارے چھوٹے بلند نظر آتے ہیں، لیکن چاند ہر ایک کو نظر آتا ہے، چمکتا دمکتا روشن۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، دیکھو علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور علماء میرے چنے ہوئے ہیں، یہ خود خدا نے فرمایا۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا، فرمایا تم دنیا میں بہت سارے انسانوں کو دیکھو گے کہ وہ انسان کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوں گے۔ ہر آدمی وارث بنتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے، کوئی مال کا، کوئی دولت کا، کوئی پراپرٹی کا، کوئی جائیداد کا، کوئی زمینوں کا، کوئی مکانوں کا، اور کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی ہیرے اور جواہرات کا، کوئی محلات کا، کوئی پلازوں کا، کوئی بنگلوں کا، کوئی میلوں کا، کوئی فیکٹریوں کا، کوئی نہ کوئی وارث اور مالک بنتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے اہل علم کو اس سے بلند کر کے علم کی روشنی کا مالک اور وارث بنا دیا، علم کی روشنی کا مالک اور وارث بنا دیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے جگایا کہ معمولی نہ سمجھنا، نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ اہل علم، حق پر چلنے والے علماء کے چہروں کی زیارت بھی مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پوری کی پوری امت میں انسانوں اور امتیوں کا ہمدرد اہل حق علماء سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، علماء سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عالم نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ بعض دفعہ ہمارا بھائی بھی ہمارے حق میں دعا نہیں کر رہا ہوتا، اس کو اتنی توجہ نہیں ہوتی، باپ بھی نہیں کر رہا ہوتا،
بیٹے بھی بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے، دوست بھی بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عالم ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے سب کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ان کو صحت دے دے، ان کو علم کی دولت عطا کر دے۔ ورنہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو یہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بیمار کر دے، بیمار کر دے، یہ بیمار ہوں گے تو ہماری دنیا آباد ہوگی نا۔ کوئی امام صاحب تھے، وہ بیچارے ہاتھ میں نماز کے بعد، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ ساتھ ہی یہ ڈاکٹر صاحب بھی نماز پڑھتے تھے، تو وہ فرمانے لگے یار ان مولوی صاحب کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ کیا دشمنی پیدا ہو گئی ہے، یہ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ بیماروں کو شفا دے دے، سارے شفا یاب ہو گئے تو میرا کلینک تو اجڑ جائے گا، میرا کلینک کیسے چلے گا، یہ ان کو ہمارے سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ آپ لڑیں گے نا، جھگڑیں گے تو وکیل کا گھر آباد ہوگا، وکیل کی آبادی حویلی آباد ہوگی۔ اگر لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، تنازع ہی نہیں پیدا ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی معاملہ ہی نہیں بگڑے گا، تو بھائی کون کچہری میں جائے گا، کون کیس کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا نا۔ تو پھر وکیل صاحب کی چاہت تو یہی ہوگی نا کہ آپ لڑتے ہی رہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، عام بات کر رہا۔ تو ساری دنیا آپ سے نالاں ہے، لیکن علم والا آپ سے راضی، اور جو اس سے راضی ہو گیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ وہ اتنا قریب کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت ہوتا ہے، اور آخری وقت رخصت ہونے کا وقت، زندگی میں رخصت ہونے کا وقت جب کسی بہن اور بیٹی کا آتا ہے تو اس وقت بھی سارے خاندان میں علم والا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جا کر دینی اعتبار سے نکاح کے ساتھ دونوں خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، دلہا اور دلہن کو جوڑ دیتا ہے، دونوں خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، نہ صرف جوڑتا ہے بلکہ دعائیں دیتا ہے، اللہ یہ خاندان آباد رہیں، یہ خوشیوں سے آباد رہیں، ہمیشہ سے آباد رہیں۔ سب سے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے۔ اور جب یہ دنیا چھوڑ کے ہم میں سے ہمارے بڑے یا کوئی بھی جاتے ہیں تو سارے کے سارے چارپائی سے دور ہوتے ہیں، میت کی چارپائی کے قریب سب سے زیادہ قریب عالم ہوتا۔ باقی لوگ تو کوئی ڈرتے بھی ہیں چارپائی سے، اپنے خاندان والوں کو بعض دفعہ دیکھا ہے، اچھا اس چارپائی کے اوپر قبرستان کے اندر میت لے کے گئے ہو، نہیں واپس گھر میں نہ لانا، ادھر مسجد میں چھوڑو، مسجد سے لاؤ، مسجد میں چھوڑو، مرے تو مولوی صاحب مرے، ہم کیوں ڈرتے ہیں چارپائی سے۔ اب خدا سے جب انسان ڈرنا چھوڑ دے تو پھر چارپائی سے بھی ڈرتا ہے، چارپائی کسی کو نہیں مارتی، وہ تو چارپائی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بھی دور، لیکن عالم ہے، امام ہے، جس کو علم کی روشنی ہے، وہ قریب کھڑا ہو کر نہ صرف اس کے لیے کہتا ہے بلکہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، گزرنے والی امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے، سب کے لیے ہاتھ باندھ کر قبلہ روح ہو کے جو دعا کرتا ہے وہ امام کرتا ہے۔ اللہ ہماری زندوں کی بھی مغفرت فرما، اللہ ہماری مردوں کی بھی مغفرت فرما، اللہ جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ جو موجود نہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، اللہ جو زندے ہیں ان کو اسلام کی طرز حیات کے ساتھ زندہ رکھ، اور جو ہم سے رخصت ہونے والے ہیں ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اپنے پاس بلانا۔ یہ جنازے کی دعا کا میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا، یہ دعا مانگتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت۔ جب بھی امت پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والا دین کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس امت کے علماء، اہل حق علماء اس امت میں نہ ہوتے تو لوگ جانوروں اور حیوانوں اور ڈنگروں کی طرح کی زندگی بسر کرتے، جانوروں اور حیوانوں اور ڈنگروں کی طرح کی زندگی بسر کرتے۔ سچ فرمایا، اس لیے کہ مغرب کے معاشرے نے اپنی زندگیوں سے علماء کو الگ کر دیا۔ آج اس معاشرے کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس معاشرے میں سے انسانیت کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے ایسی نکلی، فیملی سسٹم ایسا تباہ ہو گیا کہ نہ اماں کی پہچان، نہ ابا کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بھائی کی پہچان، نہ چچا کی پہچان، نہ ماموں کی پہچان، نہ خالوں کی پہچان۔ ایک ایسا معاشرہ وجود کے اندر آ گیا کہ ساری اخلاقی قدروں کو زیرو کر کے آگے چلا گیا۔ دنیا کی ترقی ٹھیک ہے، دنیا میں وہ ہم سے اور آپ سے بہت آگے ہیں،
لیکن تہذیبی لحاظ سے کہاں پہنچے ہیں جن کے پیچھے ہم بھی بھاگ رہے ہیں؟ تہذیب کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو دین اسلام نے سکھائی، جو اہل اسلام نے سکھائی۔ تو اہل ایمان کو ہر زمانے میں علماء متنبع کرتے رہے، قرآن حکیم کی آیات سنا کر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر کہ یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہونا یا ایسا نہ کرنا کہ تم اہل علم سے دور ہو کر علم کی روشنی سے دور ہو جاؤ، اہل علم سے دور ہو کر ہدایت کی روشنی سے دور ہو جاؤ، اہل علم سے دور ہو کر معرفت کی روشنی سے دور ہو جاؤ، اہل علم سے دور ہو کر شریعت اور طریقت کی روشنیوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تجربہ یہی کہتا ہے علماء کا کہ جو ان چیزوں سے دور ہوا، شیطان نے اس کو ایسے شکنجے میں لے لیا۔ کیوں؟ کہ علم کی دنیا میں علم کے ہتھیار پر حملہ کرنے والا شیطان، اس کے بعد منافقین، ماضی کی تاریخ میں فرعون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سارے علم الہی کے دشمن تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اتری تھی تو وحی سے پہلے کوئی دشمن تھا؟ وحی نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ دشمنی کب پیدا ہوئی؟ جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم وحی نازل ہوئی۔ وحی کے علم کو جب منتقل کرنا چاہا، جب پہنچانا چاہا تو پھر حملے شروع ہوئے۔ اس لیے علماء نے متنبع کیا کہ دیکھیں اگر اہل علم سے دور ہو جاؤ گے تو پھر ان چیزوں سے محرومی انسان کا مقدر بن جاتی، اور فرمایا کہ وحی الہی کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے، ہدایت کی روشنی سے محروم ہو جاؤ گے، معرفت کی روشنی سے محروم ہو جاؤ گے، قرب الہی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو چنا، میں نے ان کو پسند کیا، آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں، تو اللہ کہیں گے پھر تیری مغفرت میں نہیں کروں گا۔ حضور کہتے ہیں میں نے ان کو وارث بنایا، آپ کہتے ہیں میں وارث نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں وارث نہیں مانتا، اللہ کے حبیب کہیں گے پھر میں سفارش نہیں کرتا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، حضور سفارش نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح کامیابی ہوگی؟ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، ان کا قول ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور لاہور میں وہ ہستی جن کو آپ مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا انتقال ہوا تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئیں، ان کا قول ہے کہ اہل علم کی مخالفت کرنے والے اگر قبر میں جا کر آپ ان کو دیکھیں یا ان کی قبر کھودی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹا دیے گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کس چیز سے گھمایا؟ بہت سارے شان حضور کی، حضور تاجر بھی تھے، حضور قائد بھی تھے، سب، لیکن تعارف جب پیش کیا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی تو کس چیز سے؟ فرمایا آتیناہ حکما و علما، میں نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ آصف بن برقیہ جس نے آنے واحد کے اندر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا، کس چیز کی طاقت تھی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتے میں نے ان کو کتاب کا علم عطا کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو میرا ایک بندہ ہے، میں نے علم کا ایک شعبہ ان کو عطا کیا ہے تو اس شعبے کا ذکر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں نے ان کو علم عطا کیا۔ یہ شان ہے علم کی، اور جس آدمی کے پاس یہ علم آ جائے گا وہ شان میں دوسرے انسانوں سے بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی اور اہل علم کی محبت اور احترام نصیب فرمائے۔